اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ قرآن کریم کے 12ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، سورہ ہود مکمل، یعنی اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں۔ نمبر 2، سورہ یوسف کا کچھ حصہ۔ اس پارے میں سورہ ہود کے مطالب سے پہلے پچھلے پارے میں اس سورہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ کی طرف سے صاحب فضل کو فضل دینے کا ذکر ہوا۔ حدیث نے بیان کیا ہے کہ وہ صاحب فضل یعنی صاحب فضیلت حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ سورہ ہود میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی عظمت۔ نمبر 2، توحید اور دلائل توحید۔ نمبر 3، رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات۔ نمبر 4، قیامت کا تذکرہ۔ نمبر 1، عظمت قرآن۔ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعرض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ کتاب اس ذات کی طرف سے آئی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ نمبر 2، منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ نمبر 2، توحید اور اس کے دلائل۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ عز و جل ہی نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام۔ ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر اللہ کا عذاب آیا۔ نمبر 3، حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ نمبر 5، حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا،
اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ نمبر 6، حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے، نافرمانوں پر چیخ کا عذاب آیا۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا۔ روایت میں آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آیت نمبر 112۔ نمبر 4، قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ نمبر 1، بدبخت لوگ۔ نمبر 2، نیک لوگ۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا۔ جب تک اللہ چاہیں گے حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ اس سورے کے مزید اہم نکات اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کا بیان۔ آیت نمبر 12، جس پیغام کو پہنچانے میں حضور پیغمبر اسلام خوف محسوس کر رہے تھے کہ لوگ قبول نہیں کریں گے، وہ حضرت ختمی مرتبت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے جانشین ہونے کا اعلان تھا۔ آیت نمبر 17، نبی کریم کے بینہ یعنی معجزے کو جو کہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے گواہ بھی آیا ہے، جسے حدیث نے حضرت علی کی شخصیت بتایا، قرآن ناطق۔ آیت نمبر 31، انبیاء کے لیے اللہ سے مستقل علم غیب کی نفی۔ اس آیت کو سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 46، قرآن کی نگاہ میں کسی کا اہل ہونا نسبی رشتہ داری کی بنا پر نہیں ہے، اس لیے حضرت نوح کے بیٹے کو ان کے اہل ہونے کا انکار کیا گیا۔ آیت نمبر 113، ظالموں پر نہ ہی تو اعتماد کیا جائے اور نہ ہی ان کے سہارے رہا جائے۔ یہ قرآن کریم کے 12ویں پارے کا پہلے حصے کا خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ قرآن کریم کے 12ویں پارے کا دوسرا حصہ۔ سورہ یوسف میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بالتفصیل ہے۔ تمہید: تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی سورے میں ہے۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے، مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ نمبر 1، حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ علیہ السلام سے بھی مشرکین مکہ نے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ علیہ السلام غار سور میں۔ نمبر 3، وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے۔ نمبر 4، وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ نمبر 5، بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔
باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریختہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گردوپیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ بصائر و عبر از قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ نمبر 1، مصیبت کے بعد راحت ہے۔ نمبر 2، حسد خوفناک بیماری ہے۔ نمبر 3، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ نمبر 4، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 5، نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ نمبر 8، دائی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 9، موضوع تہمت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی، اللہ تعالیٰ نے، خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے۔ یہ 12ویں پارے کا دوسرے حصے کا خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں تلاوت قرآن پاک کرنے، اس کا ترجمہ اور تفاسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔